جی تو یہ کردار تھا اصحاب حسین کا کہ حسین کہہ رہے تھے جانا چاہتے ہو جاؤ، یہ آزادی، یہ فکر، یہ آزادی، یہ حریت، یہ آزادی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ جب جنگ ہوتی ہے فوجوں کو بلا لیا جاتا ہے، ریٹائر فوجی بھی آ جاتے ہیں، حسین اپنے ساتھیوں سے کہنا چلے جاؤ۔ جنگ کرنے والا کرتا ہے نہیں، بالکل تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اصحاب حسین کا مقام دنیا میں کہیں نہیں۔ کہیں نہیں، بالکل ایسے ہی ہے جی تو نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا میں 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اب پانی اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کے لیے ہے بالکل ایسے ہی جی۔ جب تک حسین کے قبضے میں فرات رہا ہر کوئی پیتا رہا، لیکن جب یزیدیوں کے ہاتھ میں آیا تو پانی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی علتش پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں گونج رہی ہیں، ترس نہیں آ رہا، ان کو بھوکا پیاسا مار ڈالو جی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کریم انسان کے لیے، کریم اسے کہ ایک سخی ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، ایک کریم ہوتا ہے خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے، اور میں کسی کریم انسان کے لیے زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اسے کسی کمینے سے سوال کرنا پڑے۔ اب خود سوچو حسین سے بڑا کریم کون ہوگا؟ یزیدیوں سے بڑھ کر بڑا کمینہ کون ہوگا؟ پانی کے بدلے میں تیر چلے جی۔ تو لہٰذا پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے چلایا اور گواہ بنا کے کہا کہ گواہ رہنا پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ امام حسین کے ساتھیوں نے کئی مرتبہ اجازت مانگی، نہیں اجازت دی، تو حسین جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین لوگوں کی ہدایت کے لیے گئے تھے، لیکن جب مسلط کر دی گئی تو پھر دوسری صورتحال تھی۔ لیکن پھر بھی جنگ کا ماحول دیکھیے، ایک طرف پیٹ بھرے ہوئے، پانی پیے ہوئے، وسائل موجود، ایک طرف بھوکے پیاسے جی۔ تو اس منظر میں آپ خود سوچئے کہ حسین کتنے مظلوم تھے۔ علامہ صاحب آج کا جو طالب علم ہے وہ اسلام کی تاریخ سے کافی دور نظر آ رہا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان ایک نیا اسلامی نصاب ترتیب دے رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا سیٹ اپ ہونا چاہیے، سلیبس کیسے سیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھو بیٹے، جو نعرہ لگایا ہے حکومت پاکستان نے، ایک قوم ایک نصاب، نعرے کی حد تک تو بہت یہ بھڑکیلا چمکیلا خوبصورت نعرہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جن دنیا میں قوموں نے ترقی کی ہے ان کا ایک ہی نصاب ہے، مختلف نصاب نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ یہاں پر قسم و قسم کے نصاب ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، باہر سے بھی مقامی طور پر بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں اس میں ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو داخل کیا ہے جو بذام خیش دانشور ہیں اور بڑے جناب ماہرین تعلیم ہیں، لیکن حقیقت میں اغیار کے وہ ایجنٹ ہیں، نمائندے ہیں، کیونکہ میں اس وقت تک کوئی 70-80 کتاب پڑھ چکا ہوں سلیبس کی، یعنی ایک دینیات کی کتاب، اسلام کی کتاب، اگر اس میں اسلام کی ہسٹری موجود نہ ہو وہ کون سا اسلام ہے جی۔ میں یہ کئی مرتبہ میڈیا کو کہہ چکا ہوں، جنگ احد لکھی جا رہی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے، 313 مسلمان ہیں، رسول خدا جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ فرشتے مدد کے لیے بھیجتا ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، فرشتوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ انصاریوں کو بھیجتے ہیں مقابلے میں، ابو جہل وغیرہ کہتے ہیں یہ تمہارے پائے کے ہے نہیں، ابو سفیان کہتے ہیں یہ تمہاری توہین ہے ان سے لڑنا، ہمارے پائے کے بھیجو، ہم سردار ہیں۔ مولا علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء کو بھیجتے ہیں جی۔ 70 کافر واصل جہنم ہوتے ہیں، 70 میں سے 35 کو علی واصل جہنم کرتے ہیں، علی کا نام تک نہیں ہے، فرشتوں کا ذکر تک نہیں ہے اس جنگ میں۔ کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ قیدیوں کے ساتھ جو 70 لوگ قیدی گرفتار ہوئے، قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تاریخ انسانیت میں ایسا سلوک نہیں ملتا، تو دنیا کے لیے نمونہ ہے کہ فاتح جو وہ قیدی کو اونٹ پہ سوار کر کے اس کے اونٹ کی مہار پکڑ کے جا رہا ہے، فدیہ دے دو تم آزاد ہو، 10 بندوں کو پڑھا دو تم آزاد ہو۔ یار یہ تاریخ انسانیت نے دیکھا نہیں تھا جو کچھ کیا، پھر مورخین نے اس کو چھپا دیا ہے جی۔ کیا پڑھانا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو؟ جنگ بدر میں عہد میں آ جائیں، بندے بندے کا نام ذوالفقار ہے، علی کے ذوالفقار کے نام پر جو
علی کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار نہیں تھی تو اللہ نے آسمان سے تلوار نازل کی، سبحان اللہ. جس کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے. جی وہ ذوالفقار کا نام نہیں، علی کا نام نہیں ہے. کہ جنگ احد میں بھی علی کا کوئی کردار ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں 35 کو واصل جہنم کیا، بدر میں علی کا نام نہیں ہے. جی جنگ احزاب، جسے جنگ خندق کہتے ہیں، احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی سارے اکٹھے ہو کے 10,000 کا لشکر آ گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے مشورہ کر کے صاحب سے مشورہ کر خندق کھودی. خندق تو لکھ دی کہ اتنے بائی اتنے کی خندق تھی. اس کے بعد چپ. بھئی جنگ خندق کا تو واحد کردار علی ابن ابی طالب ہے. جی دشمن میں کل کفر رسول اللہ نے فرمایا تھا عمرو ابن عبد کو، علی کو کل ایمان بنا کے بھیجا تھا کہ آج کل کا کل ایمان کو کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. جی اور جب اس کو واصل جہنم کیا تو یہ مشہور حدیث ہے رسول اللہ کی، ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، اسلام کے دامن میں بس سوا کیا، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. تو ضرب ید اللہ یہی ضرب تو تھی ثقلین جو وہاں پر تھی خندق میں. جی بالکل. جی نہیں جناب، بد دعا کی آندھی ہے اور کافر بھاگ کے جنگ خندق فتح ہو گئی. یہ سلیبس آ رہا ہے، اس کو کیا پڑھائیں گے؟ جی اسلامی تہوار آ رہے ہیں جناب، کربلا کا نام تک نہیں. بھئی اگر تم کربلا نہیں پڑھاؤ گے تو پڑھاؤ گے کیا؟ اتنی دشمنی حسین سے، اتنی دشمنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. ازواج کا ذکر نہیں ہے، براہ نام کہیں تھوڑا بہت آ گیا. اصحاب کا ذکر براہ نام آ گیا. یہ سلیبس ہے ہمارے لیے جو مرتب کیا گیا ہے. تو اس لیے میں نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، اپنی سفارشات بھی لکھ کے دی. متحدہ علماء بورڈ کے ممبر کے طور پر اپنے سارے ساتھیوں سے لڑ کے بحث کر کے اکثر اس سے چیزیں منوائی بھی صحیح ان سے. اب اگلے مرحلے میں وفاقی حکومت کیا کرتی ہے، وہ کیا کچھ کرتی ہے، وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اس سلیبس سے بہرحال جب تک یہ چیز اس میں شامل نہیں ہوگی ہم تو مطمئن نہیں ہیں. یہ تو اسلامی سلیبس نہیں ہے، یہ تو غیر اسلامی اور دشمن اسلام کا بنایا ہوا ہے جو ہمیں اسلام. پھر علامہ اقبال ہمیں جرأت کا، شجاعت کا، دیانت داری کا یہ سبق دیتا ہے. ہمارے سلیبس سب کو نکال دیا گیا تھا کہ بزدل انسان بنے. جہاد کی آیتیں سارے نکال دی گئی ہیں. کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو شامل کرنا چاہیے. جی بالکل. مشاہیر پاکستان کو شامل کرنا چاہیے. قرآن کی آیات ٹھیک ہے، قرآن لازمی کر دیا گیا، بہت اچھی بات، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن اس سے سیرت نبی بھی تو ہے، سیرت اہل بیت بھی تو ہے. اہل بیت کا صرف نام آیا ہے، اہل بیت میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا گیا. خالی لفظ اہل بیت سے کون کیا سمجھے گا؟ وضاحت کہیں نہیں دی گئی. نہیں، کہیں نہیں بتایا کہ امام حسین اہل بیت میں سے ہیں یا امام حسن اہل بیت میں سے ہیں یا مولا علی اہل بیت میں. نہیں ہے جناب، اظہار حال میں نہیں ہے. تو سلیبس کی پوزیشن تو یہ ہے میرے بھائی. اس لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ حکومت، میں نے وزیر اعظم کو بھی متوجہ کیا، تمام اداروں کو، نظراتی کونسل میں بھی معاملہ اٹھایا اور وہ چیزیں ان کو نوٹ کر کے بھیجی ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرو. یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اور سرکاری میں دونوں میں تقریباً ملتا جلتا ہے. تو لہٰذا اس میں ہمیں اسلاف کے تذکرے آنے چاہیے. ہمارے لیے آئیڈیل کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ ملالہ یوسفزئی کو. یار یہ کیا ہے؟ میجر عزیز بھٹی کے مقابلے میں، نشان حیدر کے مقابلے میں ملالہ. شرم کرو جی. آکسفورڈ والے ٹائٹل دے رہے ہیں ٹیچرز، نیچے ٹیچرز کون آ رہے ہیں جی؟ فتح علی خان اور استاد مہدی خان اور فلانے خان اور فلانے خان. تو لہٰذا ہمیں سلیبس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. بالکل. اس کو صحیح دینی سلیبس بنانے کی. جی بالکل. علامہ صاحب، بطور مسلمان ہم ہر مہینے کا، ہر تہوار کا ایک تقدس کرتے ہیں. جیسے ماہ رمضان ہے، اس کا احترام ہے. تو اسی والے سے ہمیں بتائیں کہ محرم الحرام کے احترام کیا ہے؟ ایک مسلمان کو کون کون سے بیسک جو چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے؟ دیکھو بیٹے، ہر عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خلوص نیت سے سر انجام دے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. اس لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ کہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو قربتاً اللہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قربت، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ماہ رمضان ہے تو اس کی عبادات بھی، روزانہ کی نمازیں ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے قربتاً اللہ. خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بھی قربتاً اللہ. تو عزاداری کا تعلق بھی کیونکہ اسلام کے ساتھ ہے،
اسلام کے احیاء اور بقا کے ساتھ ہے، تو لہٰذا عزاداری کے بھی جتنے پہلو ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے سر انجام دینے چاہیے۔ دکھاوے سے، ریاکاری سے اسلام منع کرتا ہے، ہمیں کوئی بھی کام ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ خدا دیکھ رہا ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کہا کہ ان العزت للہ جمیع، عزت ساری کی ساری میرے پاس ہے، جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، کوئی شک نہیں۔ رزق اللہ نے کہا میرے پاس ہے، جی جب اللہ کے پاس ہے تو مجھے دوسروں کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کوشش کرنا میرا کام، اللہ ایسا لسان اللہ ماسا، کھیت بھی جانا ہے، ہل بھی چلانے ہیں، بیج بھی ڈالنا ہے، ساری چیزیں، لیکن اگائے گا کون؟ اللہ کی ذات۔ تو لہٰذا پہلی شرط تو یہ ہے کہ محرم الحرام کی جتنی عبادات ہیں اس کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی رضا، کیونکہ اس کا تعلق نواسہ رسول کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے کہ نواسہ رسول سے محبت عشق کریں گے تو ان کے نانا خوش ہوں گے، ان کی ماں، ان کے بابا خوش ہوں گے، تو لہٰذا ان کی رضا کے لیے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جس رسول اللہ نے فرمایا رضا الفاطمہ رضا اللہ، کہ جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی اس سے اللہ راضی ہوگی، تو اللہ کی رضا، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کیونکہ عبادت ہے، کوشش کرنا چاہیے باوضو شریک ہو۔ جی بالکل، ویسے بھی مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے، خاص طور پر جب عبادت میں ہے تو باوضو ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام، رکھ رکھاؤ، اس لیے کہ آنے والے کو زہری لباس ٹھاٹ پاٹ پہ نہ دیکھو۔ خدا جانے اللہ کے ہاں ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا، ننگے پاؤں والے کا مقام بہت بلند ہے۔ بالکل جی تو یہ سوچو کہ یہ آنے والا مہمان کس کا ہے، یا امام حسین کا ہے یا جناب زینب کا ہے۔ تو اس لیے عزاداری میں آنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، احترام کی نگاہ سے دیکھو، اسے اپنے سے زیادہ ترجیح دو کہ مجھ سے افضل ہوگا۔ بالکل جی تیسری چیز یہ کہ جب مجلس میں آئیں تو اس میں مذاق نہ کریں، عزاداری میں کھڑے ہیں تو کہہ کے لگا کے ہنسے نہیں۔ جی بس وقت بھڑکیلا لباس پہن کے آتے ہیں زنجیر زنی کے لیے، خون گرے تھا کہ دور سے نظر آئے، مطلب تم نمائش کرنا چاہتے ہو نا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، بالکل ایسے اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ خطبہ کو یہ چاہیے کہ ایسا بیان لائیں کہ وہ جو تمام مسلمان سن سکیں، وہ محبت پیدا کرے، جوڑنے کا کام دے، توڑنے کا کام نہ دے۔ اس مجلس حسین میں ہر بندہ بیٹھے حسین سب کا ہے، جی یہ نہیں ہے کہ ایسی سخت باتیں کرو کہ جس سے تفریق پیدا ہو، لوگ لڑ پڑے، سر پھوڑنا شروع کر دیں، قتل و غارت شروع ہو جائے، کہ نہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا، ہر مسلم نیاز پکا رہے ہیں تو عزت احترام کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، جس کو دکھانا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ بالکل ایسے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ قبول فرمائے، قبول فرمائے، بالکل ایسے وہ ہماری چیزوں کا محتاج نہیں، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کون کیا کیا نہیں۔ تو لہٰذا محرم کے آداب بھی یہی ہے کہ جب مجلس میں آؤ دوسروں کو اذیت نہ پہنچاؤ، عزت احترام سے بیٹھو۔ پھر آج کل خاص طور پر کورونا کی وجہ سے ماسک پہن کے آؤ، سینیٹائزر استعمال کر کے آؤ، فاصلے کا پورا فاصلے کی کوشش کرو، ان چیزوں کا خیال بھی رکھو۔ عزاداری میں کھڑے دھکم پیل سے بچو، عورتیں الگ ہونی چاہیے، مرد الگ ہونے چاہیے۔ عورتوں پر کہوں گا کہ بے حجاب مت آئیں، بالکل سر ننگے ویسے بھی ان کے لیے آنا حرام ہے، چاہے جائے کہ وہ عبادت میں عزاداری میں آئیں۔ جناب زینب سلام اللہ تو اسی چادر کے لیے اپنی چادریں قربان کر دی تھی، آج تمہارے سروں پہ چادریں تو جناب زینب کی چادر کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا بے حجاب قطعاً جو ہے وہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو، نہ آل محمد کو پسند ہے۔ ذہنوں میں یہ ڈالنا کہ ہم سب ننگے جائیں قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ خواتین کو یہ احترام کرنا چاہیے، آئیں عزت و احترام کے ساتھ، لباس پہن کے آئیں، سادہ لباس پہن کے آئیں، بھڑکیلا لباس نہیں ہے، شوخ لباس نہیں ہے۔ مردوں سے الگ رہیں، عورتیں الگ ہوں، مرد الگ ہوں، مکس ہونے کی کوشش نہ کریں۔ حتی المقدور مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن مجبوری میں وہ فاصلے شرعی جو ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مردوں سے بھی یہ ہے کہ یہ نہ کہ آپ عورتوں کو تاڑتے رہیں یا عورتیں مردوں کو تاڑتی رہیں، یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جی اس سے بی بی راضی نہیں ہوگی، اس سے رسول اللہ راضی نہیں ہوں گے، امام حسین راضی نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی غیرت کو تو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی۔ جی تو لہٰذا یہ چیز نظر و نیاز پکاتے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ پھر ماہ محرم جتنے بھی ہیں اس میں دل آزاری سے بچیں اور بچائیں،
گھر میں بھی عزاداری کریں, گھر میں بھی سوگ کا ماحول ہو, چہرے پہ بھی سوگ کا ماحول ہو, اور ایک دوسرے کو برداشت کرو. خدا نہ خواستہ اگر ایک بات آپ کو پسند نہیں آتی تو صبر کرو یار, کچھ نہیں ہوگا. جی زبردستی اب اپنی سوچ کسی پہ نہیں ٹھونس سکتے, اس سے رکنا چاہیے, اس سے تو فساد پیدا ہوگا. تو لہٰذا ان حالات کا خیال رکھنا, ان تقاضوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر کسی کو کوئی کانفرنس کرتا ہے سید شہداء کی, کرے بسم اللہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کو یزید کی وکالت کا مرکز نہ بنا دے. کوئی مجلس امام حسین کرتا ہے کرے, لیکن وہ اس میں کسی اصحاب کی توہین شروع نہ کر دے. جی تو ہمیں اعتدال کا راستہ, برداشت کا راستہ اپنانا چاہیے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, بالکل اس کی سلامتی کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور اس سے اہم ترین چیز اس وقت بڑے حساس حالات ہیں وطن عزیز کے لیے. امریکہ افغانستان سے جا چکا ہے, وہاں پر داعش, طالبان, وہاں پر القاعدہ, ساری یہ دشمن طاقتیں اکٹھی ہو چکی ہیں, اور ان کا منصوبہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے. اور محرم سے بہتر موقع اسے میسر نہیں آئے گا. خوب کسی نے کہا تھا کہ جو حساس علاقے ہیں وہاں تو انتظامیہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں پرامن علاقے, ہمیں وہاں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹارگٹ وہاں کیا جاتا ہے کہ دشمن وہاں پڑتا ہے. آنے والے کو تلاشی سے مرحلے سے گزارو, ضرور گزارو, اور گزرنے والوں کو چاہیے کہ وہ توہین محسوس نہ کرے, بلکہ خود آگے بڑھ کے تلاشی دیکھ لو, میری تلاشی لو. اگر میری تلاشی لو کہ دوسرے کو فلاں تلاشی دے رہا ہے تو مجھے کیا پڑی ہے. جی اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کثرت سے فساد بپا کرنے کے لیے بھیجی گئی ہیں, ہمیں ان پہ بھی نگاہ رکھنی ہے. تو یہ وہ پہلو ہے جس کا, اور یاد رکھیے اکیلی انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. عزاداروں کو چاہیے اپنے رضاکار معین کریں, پولیس کے ساتھ مل کے میٹنگیں کریں, اور مل کے انشاءاللہ جب پوری قوم جاگے گی. جس طرح وہ چوکیدار جاگ رہا ہو تو دشمن جو ہے, چور جو ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر چور مل جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس وقت وحدت کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, ایک دوسرے تعاون کی ضرورت ہے. کوئی سیمینار کرنا چاہتا ہے سیمینار کرے, کوئی کانفرنس کرنا چاہتا ہے کانفرنس کرے, کوئی مجلس کرنا چاہتا ہے مجلس کرے, کوئی ماتم کرنا چاہتا ہے ماتم کرے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, جس طرح ماضی میں کرتے آئے ہیں آج بھی وہ کریں گے تو دشمن یقیناً ناکام و نامراد ہوگا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور خوبصورت لب و لہجہ سے آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. ایک شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین, بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. مت پوچھئے یہ حوصلہ میرے حسین کا, جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین. کہہ دیجئے ان ہواؤں سے اب شور نہ کرے, طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. اپنے میزبان حماد رضا کو نئی بات ڈیجیٹل میں اجازت دیجیے, ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ.